آپ کے اندر پرسکون پانی کھڑا تھا، پتھر آپ نے مارا ہے بھائی، آپ نے مارا، لہریں اٹھ رہی ہیں، وہ لہریں تو اٹھیں گی پھر۔ جنگ بھی حضور نے شروع کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ہاں جو اپولوجیٹک لوگ ہیں انکلوڈنگ شبلی نعمانی، نہیں حضور نے کوئی جارحانہ جنگ نہیں کی، حضور نے آغاز نہیں کیا، انہوں نے تو مدافعانہ جنگ لڑی ہے۔ جنگ تو حضور نے شروع کی، کیوں کی؟ غلبہ کرنا دین کا آپ کا فرض تھا، آپ کو اپنا فرض پورا کرنا تھا۔ اب کیسے کیا آپ نے اس کو سمجھیے۔ 6 مہینے میں 3 کام، دور رس پلاننگ ہو رہی ہے۔ 7ویں مہینے سے آپ نے دستے بھیجنے شروع کر دیے، چھاپا مار دستے۔ 7ویں مہینے سے لے کر 18ویں مہینے تک، جبکہ غزوہ بدر ہوا ہے، 8 یہ غزوات، 4 غزوے ہیں جن میں حضور بھی گئے ہیں، اور 4 سرایا ہیں جن میں حضور نہیں گئے، آپ نے کچھ لوگوں کو بھیجا ہے۔ اور اس کو وہ لوگ ہمارے ہاں جو اپولوجیٹک انداز تھا، چونکہ یورپ نے کہا اسلام تلوار سے پھیلا، نہیں تلوار سے نہیں پھیلا، تلوار سے نہیں پھیلا، تلوار سے نہیں۔ اور یہ تو بڑی خونی لوگ ہیں، اور جنگجو نبی تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں انہوں نے تو دفاع میں جنگ کی تھی صرف، یہ بات صحیح نہیں۔ اقدام حضور کی طرف سے ہوا۔ ابھی وہاں بحث چل رہی تھی، ابھی کوئی اقدام نہیں ہوا۔ یہاں سے اقدام کیا ہوا؟ اب آپ نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کیے۔ پہلا ٹارگٹ کیا تھا؟ قریش کے قبیلے بدر کے پاس سے گزرے، حملہ کرو۔ طائف کی طرف جائیں، نخلا کے اندر بھی آپ نے ایک گروپ بٹھا دیا۔ واچ دی موومنٹ آف قریش اینڈ کیپ اس انفارمڈ، جیش نخلا کہلاتا ہے۔ آپ خود ایک لشکر لے کر، جو قریش نے اب ایک بہت بڑا جو ہے بہت بڑا ایک کاروان جو ہے، قافلہ تجارتی تیار کیا تھا، جتنے مہاجرین وہاں سے آئے ان کے گھر لوٹ کر، سارا سامان لے کر، اس کو فروخت کر کے ایک بڑی رقم فراہم کی گئی، اور اس سے وہ قافلہ تیار ہوا جو ابو سفیان لے کر گیا شام، اور حضور نے اس کا پیچھا کیا تھا، لیکن وہ نکل گیا آگے۔ ادھر سے حضور نے جو ایک چھوٹا سا گروپ بھیجا تھا نخلا، یہ نخلا کا ذکر میں کر چکا ہوں، طائف سے واپسی پر فجر کی نماز آپ نے یہاں پڑھی، اور یہاں جنات نے حضور کو سنا ہے۔ نخلا میں کہا تھا جاؤ، ایک 8 آدمیوں کا دستہ آپ نے تیار کیا، عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے پھوپھی زاد بھائی بنتے ہیں، ان کی سرکردگی میں۔ اور سیکریسی کیا ہے؟ ایک خط لکھ کر مہر لگا کر دے دی گئی، یہاں سے 3 دن کی مسافت میں جانے کے بعد خط کھولنا اور پھر دیکھنا کیا لکھا ہے، اور اس پر عمل کرنا۔ جا کر کھولا ہے تو لکھا جاؤ نخلا میں، وہاں قیام کرو، اور ہمیں ابھی دیکھیے یہ انٹیلیجنس کی موو ہے، یہ ہمیں قریش کی نقل و حرکت کی اطلاع دو۔ اب وہاں جب انہوں نے خط کھولا تو حیران رہ گئے، یہ اس کا تو مطلب ہم شیر کے منہ میں جا رہے ہیں، یہ تو مکے اور طائف کے درمیان جگہ ہے۔ بدر کا معاملہ اور ہے، بدر مدینے سے قریب، مکے سے دور ہے، یہ تو مکہ بالکل نیکسٹ ڈور آپ پہنچ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن جہش نے کہا بھائی جو حضور نے لکھا میں نے تو عمل کرنا ہے، آپ میں سے جس کی ہمت نہیں ہے واپس چلا جائے۔ نہیں، سب تیار رہے، آئے۔ وہاں یہ تھا کہ وہاں ایک قافلہ ٹھہرا ہوا تھا قریش کا، چھوٹا سا قافلہ، 4 آدمی تھے، مال تجارت تھا، کئی اونٹ تھے۔ اب صورت پیش یہ آ گئی کہ رجب کے مہینے کا آخری دن تھا، اشہر حرم کا معاملہ تھا کہ جس میں جنگ کرنا حرام ہے، تو مشورہ کیا کیا کریں۔ اب انہوں نے کہا جو بھی ہو، اب تو ہمیں لڑائی، اب تو یا وہ ہمیں ماریں گے یا ہم انہیں ماریں، دو ہی باتیں ہو گیا، either we kill them or they will kill us۔ تو انہوں نے تیر اندازی کی، ایک ان میں سے مارا گیا، 2 کو گرفتار کیا، ایک بھاگ کر بچ کر مکے پہنچ گیا، مال غنیمت اور 2 قیدی لا کے حضور کی خدمت پہ۔ حضور ناراض ہوئے، میں نے تمہیں جنگ کی اجازت تو نہیں دی تھی، لیکن آپ نے کوئی سزا بھی نہیں دی، سچویشن ایسی ہو گئی تھی، اب کیا کریں۔ لیکن اب دیکھیے مکے میں چیختا ہوا گیا یہ شخص،
کیونکہ پہلا مشرک مکے کا مارا گیا مسلمانوں کے ہاتھوں ہجرت کے بعد. فرسٹ کیجویلٹی واز ایٹ دی ہینڈز آف دی مسلمس. سریہ نخلا اس کے ذریعے سے. اب ظاہر بات ہے کہ ہاکس ان کے ہاتھ مضبوط ہو گئے نا. اب یہ محمد کی اتنی جرت. ڈس تو بیچارے خاموش ہو رہے ہوں گے، کیا کریں، کیا جواب دیں. یہ تو آغاز جو ہے محمد نے کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. چاہے حضور کی اجازت نہیں تھی جنگ کی، جب ہو تو گئی. ادھر سے ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر واپس آ رہے تھے. میں اب جب اس کا ادب سے نام لوں گا اس لیے بعد میں ایمان لائے ہیں. انہیں خطرہ ہوا کہ جاتے ہوئے محمد نے میرا تعاقب کیا تھا، پیچھا کیا تھا، اب تو میں سامان تجارت سے لدا پھدا جا رہا ہوں، تو مجھے خطرہ ہے. اس نے SOS کال بھیجی ایک آدمی کے ذریعے سے مکے. دو مدد کرو مدد کرو مدد کرو، میرے قافلے کو خطرہ ہے، محمد لوٹ لیں گے، محمد برباد کر دیں گے. یہ دو باتیں ہو گئی. نخلا سے چیختا ہوا وہ آدمی آ گیا کہ ہمارے ایک آدمی کو محمد کے آدمیوں نے قتل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر سے وہ سوار آ گیا دوڑتا ہوا کہ تمہارا قافلہ، تمہاری دولت، تمہارا مال وہ کئی 100 اونٹوں کے اوپر لدا ہوا، جاؤ جنگ کرو، ان کی حفاظت کا بندوبست کرو. یہ دو اسباب ہوئے جن کے بنا پر طبل جنگ بجا ہے مکے کے اندر. کس کی طرف سے انیشیشن ہوئی ہے؟ اچھی طرح سمجھیے معاملات کو. اب جو ہے جنگ کا آغاز. ابھی تک جو 8 مہمیں تھیں ان میں جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی. غزوہ اب ہوا، غزوہ بدر. 1000 کا کیل کانٹے سے لیس لشکر، 1000 اونٹ، 100 گھوڑے اور لاؤ لشکر، دف بجانے والے اور ڈرم بیٹرز اور بڑے اپنے شان و شوکت کے ساتھ. جانتے تھے محمد کی نفری کتنی ہے. اور ابو جہل نے کہہ دیا تھا یہ یوم الفرقان ہوگا، یہ ہوگا دن ثابت ہو جائے گا خدا کس کے ساتھ ہے. اسے یقین تھا فتح ہماری ہونی ہے، یوم الفرقان. اب ادھر سے مسئلہ یہ آ رہا ہے، حضور مدینے سے نکلے صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں نے سمجھا یہ اسی طرح کا معاملہ جیسے پہلے نکلتے رہے. مدینے سے کچھ باہر آ کر آپ نے ایک مجلس شورا منعقد کی. مسلمانوں، ایک لشکر آ رہا ہے شمال سے، ایک قافلہ آ رہا ہے شمال سے، مال تجارت سے لدا پھدا ہے. محافظ صرف 50 ہیں یا 30 ہیں، یہ دو مختلف تعداد آتی ہے. ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے کیل کانٹے سے لیس، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ان دو میں سے ایک پر تمہیں ضرور فتح دے گا. بتاؤ کدھر چلے؟ کچھ ہم جیسے بھی وہاں ہوں گے. بہرحال حضور چلیں، قافلے کی طرف چلیں. ایک تو 50 آدمی آسانی سے وہ ختم کر دیں گے انہیں، ان کا اسلحہ مل جائے گا. ہمارے پاس تو سب کے پاس تلواریں بھی نہیں ہے. 50 مسلح لوگوں کا اسلحہ ملے گا، مال ملے گا بہت. اس کے بعد ہم لشکر سے نپٹ لیں گے. حضور فرمایا نہیں، مجھے مشورہ دو. اب مہاجرین ایک ایک کر کے کھڑے ہو رہے ہیں. حضرت ابوبکر، حضرت عمر جان سارانہ تقریریں کر رہے ہیں. حضور جو آپ کا منشا ہو آپ بسم اللہ کریں. مقداد ابن الاسود نے کھڑے ہو کر کہا رضی اللہ تعالی عنہ، حضور آپ ہمیں موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھیے جنہوں نے کہہ دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب تم لڑو، ہم نہیں جائیں گے. پہلے دشمن کو وہاں سے نکال دو پھر جائیں گے. ہم وہ نہیں ہیں، ہم محمد کے ساتھی ہیں. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ محمد کے ساتھی ہیں. اچھا حضور پھر بھی کہتے ہیں مشیرونی، مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو. اب حضرت سعد کو خیال آیا، وہ انصار کے رئیس تھے، کہ ہو نہ ہو یہ ہماری طرف روئے سخن ہے حضور کا.
اس لیے کہ بیعت عقبہ ثانیہ پر طے